السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کے جلسہ سالانہ کا آخری دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 3 دن اللہ تعالیٰ کی برکات سمیٹتے ہوئے گزر گئے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے جمعے میں ذکر کیا تھا، بہت سے افریقن ممالک میں بھی ان دنوں میں جلسہ سالانہ ہو رہا ہے، جن میں نائجیریا، آئیوری کوسٹ، گینی بساؤ، گینی کناکری، ٹوگو، بورکینا فاسو، مالی اور زمبابوے شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے MTA کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے اور سننے کی بھی توفیق دی ہے۔ بعض شامل کیے گئے ہیں، بعضوں کے ٹیکنیکل مسائل تو شاید اس لیے نہیں شامل ہو سکے، لیکن بہرحال 5-6 ملک تو شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے MTA کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک ہی وقت میں تمام ملک میری باتیں بھی سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرنے کا اظہار ہے۔ بہرحال جب ہم جلسہ سالانہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس جلسے کو دیکھتے ہیں جو آج سے 130 سال پہلے ہوا، یعنی باقاعدہ جلسہ جس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا۔ گو اس سے پہلے 1891 میں بھی ایک جلسہ ہوا تھا، لیکن وہ 1 دن کا تھا، اور زیادہ تر انتظامی پہلو زیر نظر رہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تازہ تصنیف آسمانی فیصلہ جو اس وقت لکھی تھی مولانا عبدالکریم صاحب سیال کوٹی نے پڑھ کر سنائی تھی۔ بہرحال جماعتی تاریخ میں 1891 کو ہی جماعت کی تاریخ میں پہلا جلسہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ اشتہار دے کر جلسہ سالانہ کی تاریخیں مقرر کر کے جس جلسے کا حضرت مسیح علیہ السلام نے اعلان فرمایا، وہ میرے نزدیک تو 1892 کا جلسہ ہے۔ اور یہ جلسے کا مقصد، اور اس جلسے کا مقصد دینی اور روحانی اور اخلاقی ترقی بیان فرمایا، اور اس پر بہت شدت سے زور دیا۔ یہی مقصد ہے اس کے حصول کے لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں جہاں جماعت احمدیہ باقاعدہ قائم ہے، جلسہ سالانہ منعقد ہوتا ہے۔ 1891 کے مختصر جلسے میں 75 افراد تھے، چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا تھا جو، اور 1892 کے باقاعدہ جلسے میں 327 افراد شامل ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ملک میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں شاملین دکھا رہا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا اور اس کے وعدوں کا جو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے ثبوت نہیں ہے؟ یقین ہے۔ اگر اعتراض کرنے والوں اور عقل کے اندھوں کی آنکھیں بند نہ ہوں تو یہی ایک بات انہیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی دکھانے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال ان کو نظر آئے یا نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدوں کا پورا ہونا ہے، جس کے نظارے ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف منہ کی بات نہیں، سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیمرے کی آنکھ اور ٹی وی کی اسکرین
ہمیں یہ نظارے دکھا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان پر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہم جلسے میں شامل ہونے کے لیے جمع تو ہو گئے، دنیا میں مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے سن بھی رہے ہیں، اس کے نظارے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس فضل سے فیض اٹھانے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوں گی، اور اپنے عہد اور اپنے وعدے کو جو ہم نے جماعت میں شامل ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے پورا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ جلسہ سالانہ کے دنوں میں اس حوالے سے سب نے بہت سی تقاریر بھی سنی ہوں گی، تربیتی اور تعلیمی، علمی اور روحانی تقریریں۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سنانے والوں، تقریریں کرنے والوں اور سننے والوں دونوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں جو جلسے کا مقصد ہے۔ بہرحال میں بھی اس حوالے سے کچھ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاؤں گا آج، جن کا ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر ان پر عمل کرنے کا آپ سے وعدہ کیا ہے۔ ہم نے بیعت میں آ کر اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور اسوے کے مطابق کرنے کے وعدے تو بہت کیے ہیں اس عہد میں، لیکن وقت کی رعایت سے میں اس وقت دوسری شرط بیعت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا۔ اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تو اپنے اندر بھی اور دنیا میں بھی ایک انقلاب عظیم پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو عہد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، یعنی بیعت کرنے والا ان سے بچے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ اس میں آپ نے 9 برائیوں کا ذکر کر دیا، اس سے توجہ دلائی ہے، اور یہ برائیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے سے انسان روحانی اور اخلاقی طور پر ترقی کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹ کے بارے میں کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بس بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے تمہارے لیے بہت پاک احکام لکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تم شرک سے بکلی پرہیز کرو کہ مجھ شرک چشمہ نجات سے بے نصیب ہے۔ تم جھوٹ نہ بولو کہ جھوٹ بھی ایک حصہ شرک ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو
اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو انصاف اور راستے پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو، اگرچہ تمہاری جانوں پر اس کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھاویں۔ بس یہ ہے سچائی کا معیار جس پر ایک احمدی کو قائم ہونے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خلاف اور اپنے پیاروں کے خلاف بھی گواہی دینے سے گریز نہ کرے۔